افغانستان ہو یا پاکستان، جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور دونوں کی آپس میں کشیدگی سے خطے میں جو عدم استحکام ہے وہ برقرار رہے گا، اور دونوں میں کشیدگی ختم ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ استحکام بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو مسلسل دہشت گردی کے شکار ہیں 30-40 سال سے، اور کبھی بھی یہ دہشت گردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بلوچستان میں تو 75 سال ہو گئے، قوت آزمائی بھی کر کے دیکھا، لوگوں کو قتل کر کے بھی دیکھا، آئے روز لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں، AFC کے جوان بھی قتل ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی متبادل ہمیں اب سوچنا چاہیے، چاہے افغانستان کا مسئلہ ہے، چاہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا ہے۔ اب اس دن بھی ایک میں سوشل میڈیا پہ واللہ عالم جہاں تک بات صحیح ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ایک مارکے میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ تو یہ نوجوان اور ان پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر لا حاصل ایک جنگ میں جو ہمارے لوگ جو ہے اس طرح مارے جائیں، اس لیے ہماری نظر میں جمعیت علماء اسلام کا شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ مثبت سنجیدہ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کبھی دوست نہیں رہا۔ جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں، چاہے ملا عمر کی حکومت تھی، چاہے یہ حکومتیں، انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پتہ نہیں ہم کس کے کہنے پر بالکل دہشت گردی وہاں سے یہاں آئے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے، مگر افغانستان کے علماء نے بھی متفقہ طور پر ایک فیصلہ دیا کہ اب جہاد کا سلسلہ رک گیا ہے، اور اگر جہاد ہوگی تو پھر حکومت کی قیادت میں ہوگی، لہٰذا پاکستان میں لڑائی، کسی ہمسائے پڑوسی ملک میں جنگ یا جہاد کا نام اس کو دینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پچھلے دنوں ملک گیر ایک علماء کنونشن ہوا، جس میں تنظیمات مدارس اور اس کے علاوہ دینی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، میں خود اس میں شامل تھا، اور کراچی میں، اور اس کانفرنس میں بھی یہی طے ہوا کہ پاکستان کے اندر اپنے نظریات کو تھوپنے کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اٹھانا ناجائز ہے۔ تو علماء تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو بھی ادا کرنا چاہیے، کوئی راستہ ایسا لے کے جس سے ملک کے اندر امن آ جائے، استحکام آ جائے، معاشی استحکام آ جائے۔ اب آپ یقین جانیے کہ بلوچستان، خاص طور پہ جو بلوچ علاقے ہیں، وہاں سے بعض اضلاع سے 40% لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، بعض اضلاع سے 50%۔ ایک ضلع سے تو مجھے بتا رہے تھے کہ 80% لوگ جو ہے بیچارے درپدر ہیں، کراچی، کہیں کدھر کہیں کدھر۔ تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا ان کے سامنے ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صلاحیتیں تو اظہر من الشمس ہے، اور آپ سب کے سامنے ہے الحمدللہ۔ وہ پاکستان کا ایک چوٹی کے لیڈر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ PTI کی اکثریت ہے، PTI اپنا اپوزیشن لیڈر لیا ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو نام تبدیل کر لینا چاہیے اگر اچکزئی صاحب کے پہ حکومت اور خود ان کی اپنی جماعت میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے؟ اب دیکھیں، اندر کی بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ حکومت خان صاحب پہ راضی نہیں ہے، یا در پردہ جو قوتیں ہیں وہ راضی نہیں ہیں، لیکن اگر PTI نے مل کر یکسو ہو کر خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے تو پھر خان صاحب کو بنانا چاہیے اپوزیشن لیڈر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ افغانستان ہو یا پاکستان، جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور دونوں کی آپس میں کشیدگی سے خطے میں جو عدم استحکام ہے وہ برقرار رہے گا،
اور دونوں میں کشیدگی ختم ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ استحکام بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو مسلسل دہشت گردی کے شکار ہیں 30-40 سال سے، اور کبھی بھی یہ دہشت گردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بلوچستان میں تو 75 سال ہو گئے، قوت آزمائی بھی کر کے دیکھا، لوگوں کو قتل کر کے بھی دیکھا، آئے روز لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں، AFC کے جوان بھی قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی متبادل ہمیں اب سوچنا چاہیے، چاہے افغانستان کا مسئلہ ہے، چاہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا ہے۔ اب اس دن بھی ایک میں سوشل میڈیا پہ واللہ عالم کہاں تک بات صحیح ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ایک مارکے میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ تو یہ نوجوان اور ان پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر لا حاصل ایک جنگ میں جو ہمارے لوگ جو ہے اس طرح مارے جائیں۔ تو اس لیے ہماری نظر میں جمعیت علماء اسلام کا شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ مثبت سنجیدہ بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کبھی دوست نہیں رہا۔ جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں، چاہے ملا عمر کی حکومت تھی، چاہے یہ حکومتیں، انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ پتہ نہیں ہم کس کے کہنے پر بالکل دہشت گردی وہاں سے یہاں آئے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے، مگر افغانستان کے علماء نے بھی متفقہ طور پر ایک فیصلہ دیا کہ اب جہاد کا سلسلہ رک گیا ہے، اور جہاد ہوگی تو پھر حکومت کی قیادت میں ہوگی، لہٰذا پاکستان میں لڑائی، کسی ہمسائے پڑوسی ملک میں جنگ یا جہاد کا نام اس کو دینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پچھلے دنوں ملک گیر ایک علماء کنونشن ہوا، جس میں تنظیمات مدارس اور اس کے علاوہ دینی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ میں خود اس میں شامل تھا، اور کراچی میں، اور اس کانفرنس میں بھی یہی طے ہوا کہ پاکستان کے اندر اپنے نظریات کو تھوپنے کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اٹھانا ناجائز ہے۔ تو علماء تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو بھی ادا کرنا چاہیے، کوئی راستہ ایسا لے کے جس سے ملک کے اندر امن آ جائے، استحکام آ جائے، معاشی استحکام آ جائے۔ اب آپ یقین جانیے کہ بلوچستان، خاص طور پہ جو بلوچ علاقے ہیں، وہاں سے بعض اضلاع سے 40% لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، بعض اضلاع سے 50%۔ ایک ضلع سے تو مجھے بتا رہے تھے کہ 80% لوگ جو ہے بیچارے درپدر ہیں، کراچی، کہیں کدھر کہیں کدھر۔ تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا ان کے سامنے ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صلاحیتیں تو اظہر من الشمس ہے، اور آپ سب کے سامنے ہے الحمدللہ۔ وہ پاکستان کا ایک چوٹی کے لیڈر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ PTI کی اکثریت ہے، PTI اپنا اپوزیشن لیڈر لیا ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو نام تبدیل کر لینا چاہیے اگر اچکزئی صاحب کے پہ حکومت اور خود ان کی اپنی جماعت میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے؟ اب دیکھیں، اندر کی بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ حکومت خان صاحب پہ راضی نہیں ہے، یا در پردہ جو قوتیں ہیں وہ راضی نہیں ہیں، لیکن اگر PTI نے مل کر یکسو ہو کر خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے تو پھر خان صاحب کو بنانا چاہیے اپوزیشن لیڈر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔